رات کو سونے سے پہلے سورہ کوثر کو آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا، بدترین دشمن بھی آپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں سورہ کوثر کا ایک بہت ہی نایاب اور بہت ہی پاورفل عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ کوثر ایک بہت بڑی فضیلت والی، بڑی عظمت والی، بڑی شان والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے بہت سے وظائف ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے، کفار نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ دنیا سے جائیں گے تو نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، کہ آپ کا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس کی اولاد ہے اس کا نام باقی رہتا ہے، تو ان کی تو اولاد ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں ابھی سوچ رہے تھے کہ جبرائیل امین یہ سورۃ مبارکہ لے کر نازل ہوئے، فرمایا بے شک اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ جنت کے اندر ایک حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت کے داخلے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، اور وہ یہ کہنے لگے ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ اللہ نے میرے نبی کی شان کو بڑھایا ہے۔ یہ تو ابتر کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نام لیوا ہی نہ ہو، تو ان کا تو نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھتا رہا اور قربانی بھی کرو۔ یہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا۔ اب یہ حکم صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے، آپ کی پوری امت تک، قیامت تک آنے والے تمام بنی نوع انسان کے لیے حکم ہے کہ نماز کی پابندی بھی رکھیں اور قربانی کا عمل بھی کریں۔ اور اس کو یہ انعام عطا فرما دیا کہ اس سے آپ کی شان اور بڑھے گی، آپ کی شان میں کمی نہیں آ سکتی، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اب وہ دشمن ذلیل و خوار ہوئے، ناکام و نامراد ہوئے۔ تو محترم ناظرین، کوئی ایسا شخص جس کے دشمن اسے تنگ کر رہے ہوں، ایک ہوں، دو ہوں یا زیادہ ہوں، اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کرے یا ان سے بدلہ لے سکے، اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا، وہ بس اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ وہ کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ نئے آنے والے دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ محترم ناظرین، آپ نے رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، اور اس وظیفے میں یا کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، اس کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے۔ نماز آپ نہیں پڑھیں گے، آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، وہ اثر نہیں کریں گے، کیونکہ نماز ایک واحد عبادت ہے جس کا حدیثوں میں مفہوم آیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک مومن اور ایک کافر میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کر لیا کریں۔ رات کو آپ نے باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں اس کو نہیں کریں گی، وہ جب پاک صاف ہو جائیں اس وقت وہ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ بستر پر لیٹ کر آپ نے تنہائی میں 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 313 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے تنہائی میں اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، آپ اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں اپنی حاجت کو رکھیں گے۔ جو بھی آپ کا دشمن ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو شہرت چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ بے اولاد ہیں،
غرض دنیا کی کوئی بھی ایسی حاجت نہیں ہے جو اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا اللہ تعالیٰ پوری نہ فرما دے۔ 313 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو آپ نے تنہائی میں کرنا ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ نے سارے کام نپٹا لینے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ملا لینا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے آپ کے دل کو سکون ملتا جائے گا۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، آپ نے جب 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے تو تیسری مرتبہ جب آپ نے پڑھنا ہے تو جو آخری الفاظ ہیں ان شانئک ھو الابتر، اس کو 3 مرتبہ آپ نے دہرانا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر۔ یہ خاص دشمن کی بربادی کے لیے آخری لفظ کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 313 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ آپ کے ذہن میں وہ دشمن ہوں گے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ جو آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، وہ خود ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ذہن سے آپ کا جو تصور ہے وہ ہی نکل جائے گا۔ اللہ پاک اس کو بلا دیں گے اور معاملات کے اندر وہ ایسا پھنس جائے گا کہ آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ آپ نے یہ عمل مسلسل 21 دن تک پابندی سے کرنا ہے۔ عورتیں ناغے کے دن بعد میں پورے کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے آپ کی دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک دفعہ ہی 21 دن تک مسلسل یہ عمل کر لیں، چاہے ایک دشمن ہے، چاہے 1,00,000 دشمن ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی راہ سے ہٹ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ عشاء کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف آپ نے پڑھ لینا ہے اور آپ نے تصور میں اپنے دشمن کا تصور کر کے ان شانئک ھو الابتر کو 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ یعنی سورہ کوثر جب پوری پڑھنی ہے 3 مرتبہ پڑھ کے جب تیسری مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تو آخری جو آیت ہے اس کو 3 مرتبہ آپ نے دہرا لینا ہے۔ انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو دشمنوں سے نجات ملے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں بتائی گئی کسی بھی غلطی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔